فہیم، سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کیا یہ لیب حکومتی قواعد و ضوابط کے مطابق کام کر رہی ہے؟ بہت شکریہ فرزانہ. اور یہ جو معاملہ ہے بڑا ایک دلچسپ بھی ہے اور بڑا سنجیدہ بھی ہے. معاملہ یہ ہے کہ 2007 میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت جو ہے مختلف ہسپتالوں میں کچھ CCUs بنائے گئے تھے تاکہ جو عوام ہیں ان کو کچھ ریلیف دیا جا سکے، جس میں 20% جو تھا وہ پرائیویٹ لوگوں نے ایکسپینسز کرنے تھے، جبکہ 80% جو تھے اس میں حکومت کے شیئرز ہونے تھے. تو یہ 2007 میں تو CCUs قائم کر دیے گئے جس میں مختلف بیماریوں کے علاج کیے جا رہے تھے. لیکن یہ 2019 میں یہ معاملہ سامنے آیا کہ جو پرائیویٹ CCU قائم کیے گئے تھے ان کے ساتھ لیبز بنا دی گئی اور ان لیبز میں وہ ٹیسٹ کرنے شروع کر دیے گئے جس کے لیے ہائیلی کوالیفائڈ لوگ جو تھے وہ درکار تھے. اور ان ٹیسٹوں کے لیے جو فیس وصول کی جا رہی تھی، بتایا جا رہا ہے کہ وہ فیسیں بھی جو ہیں وہ بڑے شہروں کے انتہائی کوالیفائڈ لوگ جو ہیں جتنی فیسیں وصول کر رہی اتنی فیسیں جو ہیں ایک سرکاری ہسپتال میں قائم ایک قسم کی غیر قانونی لیب میں وصول کیے جا رہے تھے. اور یہ معاملہ جو ہے یہ کافی عرصے سے چل رہا تھا. اور گزشتہ تقریباً 10-15 دن میں جو صوبائی وزیر صحت ہیں خواجہ عمران نذیر، وہ لاہور کے باہر مختلف سرکاری ہسپتالوں کے دوروں میں مصروف تھے. کہیں پہ وہ ری ویپننگ دیکھ رہے تھے، کہیں پہ جو مختلف قسم کے پروجیکٹ ہو رہے تھے. تو اسی سلسلے میں وہ ٹوبہ ٹیک سنگھ پہنچے تو وہاں پر انہیں یہ سہولت نظر آئی. تو وہ پہلے تو حیران ہوئے کہ یہاں پر ٹوبہ ٹیک سنگھ میں اتنی بڑی فیسلٹی کیسے ہے. تو پھر جب انہوں نے تھوڑا سا اس کے اوپر انویسٹیگیٹ کیا تو انہیں پتہ چلا کہ یہاں پر جو ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں، ایک تو وہ ٹیسٹ جو ہیں وہ کرنے کے لیے جو ایگریمنٹ تھا اس میں جگہ ہی نہیں تھی. تو پھر یہ ٹیسٹ جو ہیں، یہ لیب جو ہے اس کا انعقاد کس طرح ہو گیا. اس کے بعد پھر جو ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں اس کی جو فیسیں ہیں، آپ سرکاری ہسپتال میں بیٹھے ہیں اور آپ فیسیں جو ہیں وہ پرائیویٹ ہسپتالوں کے ریٹ پر وصول کر رہے ہیں. تو اس کے اوپر خواجہ عمران نذیر نے متعلقہ انتظامیہ سے بھی بات کی کہ اس کے حوالے سے کہاں پر اس کی اجازت نامہ ہے، کہاں پر آپ لوگوں نے اس کے حوالے سے کوئی ڈپارٹمنٹ سے پوچھا ہے. تو اس حوالے سے کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. اب اس پھر فہیم کیوں بنائی کیوں گئی؟ کیا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت بننے والی کیتھ لیب جو تھی اس کا مقصد کیا عوام پر پھر مالی بوجھ ڈالنا تھا؟ دیکھیں نہیں، اس میں دو فیسز ہیں. ایک تو 2007 میں جو پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ تھی وہ ایک CCU تک محدود تھی. اس کے بعد جو یہ لیب کا بنائی گئی ہے، یہ لیب غیر قانونی طور پر ایکسٹینشن کی گئی ہے جس کے لیے باقاعدہ طور پر محکمہ صحت سے اس کا اجازت نامہ لینا ضروری تھا. اور اس کے بعد جو ایگریمنٹ تھا ان کا، تو کیا وہ اجازت نامہ نہیں لیا گیا؟ وہ اجازت نامہ نہیں لیا گیا. اور اسی بات پر صوبائی وزیر جو ہیں وہ کافی سیخ پا ہوئے ہیں اور انہوں نے باقاعدہ طور پر اس کے لیے انکوائری انیشیٹ کر دی ہے کہ اس کے حوالے سے باقاعدہ انکوائری کی جائے کہ یہ کس طرح یہاں پر لیب قائم کی گئی اور کس طرح اس کو اجازت دی گئی. اور جو متعلقہ انتظامیہ تھی انہوں نے وہ تمام NOCs جو ہیں وہ کیوں نہیں یہاں پر ان سے مانگے جن لوگوں نے پرائیویٹ کانٹریکٹرز نے یہ لیب کا انعقاد کیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پر ایسے ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں جیسے اینجیوگرافی، اور یہ وہ ٹیسٹ ہیں جو پنجاب میں کسی بھی جگہ پر ابھی تک جو ہے وہ سرکاری سطح پر دستیاب نہیں ہے. تو یہ پورا ایک سیٹ اپ بنایا گیا اور اس سے لاکھوں کروڑوں روپے کما لیے گئے. اور اس کے اوپر اب باقاعدہ طور پر محکمہ صحت حرکت میں آیا ہے اور یہ معاملہ بھی جو ہے وہ محکمہ صحت کے وزیر کی جانب سے پکڑا گیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ اس کو کیسے کیفر کردار تک پہنچاتے ہیں. اور وہ کافی اس پر متحرک بھی دکھائی دیتے ہیں اور انہوں نے باقاعدہ طور پر جو متعلقہ افسران ہیں ان سے جواب بھی طلب کر لیا. اور انہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا ہے اس لیب میں اچھے خاصے مہنگے ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں. تو ان مہنگے ٹیسٹوں سے غریب مریضوں پر کیا اثر پڑ رہا ہے اور آنے والے وقتوں میں مزید کتنا اثر پڑ سکتا ہے؟ دیکھیں جو فیسلٹی ہے اس کے بعد سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ جہاں پر وہ ہزاروں لاکھوں روپے وہاں سے ان سے وصول کر رہے ہیں، وہی اس کے ساتھ سب سے بڑی یہ ہے کہ کیا وہ جو ٹیسٹ ہو رہے ہیں وہاں پر اس کو کرنے کے لیے جو تکنیکی عملہ ہے، جو کوالیفائڈ ڈاکٹرز ہیں، کیا وہ بھی وہاں پر موجود ہیں؟ کیونکہ جب بھی کسی جگہ پر اس طرح کی فیسلٹی پرووائڈ کی جاتی ہے تو اس کے لیے باقاعدہ کوالیفائڈ عملہ جو ہے وہ درکار ہوتا ہے. آپ کو یہ میں بتاؤں کہ سرکاری سطح پر بھی اب سے ہم نے خبر بھی کی تھی کہ پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے تحت کیتھ لیبس بنائی جا رہی ہیں. وہ بنوائی کیوں جا رہی تھی؟ وہ اس لیے بنائی جا رہی تھی کہ جو کیتھ لیبس کے اوپر جو عملہ انہوں نے تعینات کرنا تھا اس کے لیے انہیں دشواریاں پیش آ رہی تھی. کیونکہ ظاہری بات ہے کہ جتنے بھی کوالیفائڈ لوگ ہوتے ہیں، ڈاکٹرز ہوتے ہیں، محکمہ صحت
ہمیشہ ان کو بڑے انٹینسیو دیتا ہے، انسینٹیوز دیتا ہے کہ وہ جا کے وہ ایسے علاقوں میں کام کریں، چھوٹے علاقوں میں جا کے کام کریں جہاں پر وہ فیسلٹیز پرووائڈ کر سکیں. تو یہ ایک جو چیز ہے جو 2019 سے چل رہی تھی، اس کو موقع پر خواجہ عمران عزیز نے پکڑا ہے، صوبائی وزیر صحت نے. اب انہوں نے اس کا جواب بھی طلب کر لیا ہے، اور وہ تمام لوگ جن کی ذمہ داری تھی کوالٹی کو انشور کرنا، جن کی ذمہ داری تھی فیسلٹیز کو انشور کرنا، اور جن کی ذمہ داری تھی کہ عوام کو ریلیف دینا، وہ تمام لوگ اب اس کٹہرے میں آئیں گے اور ان سے پوچھا جائے گا کہ ایک سرکاری ہسپتال. لیکن فہیم، سوچنے والی بات تو یہ ہے نا، یہ دیکھیں کہ کب سے یہ رن کر رہی تھی یہ جو پرائیویٹ لیب ہے، تو کیا مقامی انتظامیہ اس غیر قانونی عمل سے لا علم تھی، یا پھر ہم یہ کہیں کہ جان بوجھ کر نظر انداز کر رہی تھی؟ دیکھیں دونوں صورتحال ہیں. ایک یہ چیز ہوتی ہے کہ جب اس طرح کا کام کیا جاتا ہے تو کوئی ایک آدھا لیٹر جو ہے وہ متعلقہ ضلعی انتظامیہ کو لکھ دیا جاتا ہے کہ جی کہ ہم یہ ایکسٹینشن کرنے لگے، ہمیں اس کی پرمیشن دے دی جائے. یہ ایک فارمیلٹی ہوتی ہے تاکہ کل کو اگر ان کے اوپر کوئی پریشر آئے تو وہ کہیں جی جناب ہم نے تو یہ ایک لیٹر لکھا تھا، اس کا ہمیں جواب ہی نہیں ملا، ہم کیا کرتے، ہم تو وہاں جو سہولت دے رہے ہیں، لوگوں کی زندگیاں بچا رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں. اور دوسری جانب جو ہے وہ جو متعلقہ ہاسپٹل کے ایم ایس ہیں اور متعلقہ جو ہیلتھ ایگزیکٹیوز ہیں، سی او ہیلتھ ہیں متعلقہ ضلع کے، ان کی ذمہ داری بنتی تھی کہ یہ تمام سہولیات جو فراہم کی جا رہی ہیں اس کے لیے باقاعدہ طور پر اس کا بیک گراؤنڈ بھی چیک کر لیا جائے. کیونکہ اس میں جو سب سے دلچسپ چیز صورتحال آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ 2007 میں انہیں پرمیشن کس چیز کی دی گئی تھی، اور 2019 میں انہوں نے خود ساختہ اس میں ایکسٹینشن کر لی. اب اس میں ہوا یہ کہ جو ایکسٹینشن کی گئی ہے اور وہ ایسے ڈپارٹمنٹ میں کی گئی ہے جس کی پرمیشن باقاعدہ طور پر لینے کی ذمہ داری ان کی محکمہ صحت سے تھی، وہ نہیں لی گئی. پیسے بھی کمائے گئے، لوگوں کی زندگیوں سے بھی کھیلا گیا. اب اس حوالے سے باقاعدہ طور پر انکوائری ہوگی، اور اس میں جو لوگ ملوث ہوں گے، جن کی نااہلی اس میں ثابت ہوگی، اور جو لوگ اس میں ملے ہوئے ہوں گے، مبینہ طور پر ان تمام کو جو ہے وہ اب جواب دہ بنایا جائے گا. اور کوشش کی جائے گی کہ جو اس طرح کے پروجیکٹ جو ہیں، اگر اس طرح کی جو ایکسٹینشن ہے پنجاب کے کسی اور ہسپتال میں ہوئی ہے، اسی وینڈر کی جانب سے کی گئی ہے، تو اس کے حوالے سے بھی تحقیقات کی جائیں. چلیں، بہت اچھی بات ہے. صوبائی وزیر صحت کی جانب سے کی جانے والی محکمہ انکوائری جو ہے، آپ کو لگتا ہے کہ ممکنہ نتائج برآمد ہو سکیں گے اس سے؟ دیکھیں اگر نتائج سامنے نہیں نہ آئیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے پھر جو وہاں پر ایکشن لیا ہے وہ ایک مصنوعی ایکشن ہے. ہماری جب وہ صوبائی وزیر صحت سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی کہ اس کے اوپر باقاعدہ طور پر ہم انکوائری کروائیں گے، اور اس انکوائری میں جو لوگ ذمہ دار ہوں گے ان کو بھرپور طریقے سے اس کی سزا بھی ملے گی. کیونکہ یہ صحت کا معاملہ ہے، اور اس صحت میں بھی دو چیزیں ہیں، جہاں پر مقامی لوگوں کو فائنینشیل لاس ہو رہا ہے، وہیں ان کی زندگیاں بھی آن سٹیک ہیں کہ ان کے ٹیسٹ وہ لوگ کر رہے ہیں یا وہ لوگ سے کروائے جا رہے ہیں جن کا باقاعدہ طور پر کوئی کوالیفائڈ بیک گراؤنڈ نہیں ہے. کیا اس انکوائری کا آغاز ہو چکا ہوا ہے؟ جی کمیٹی باقاعدہ طور پر اس کی تشکیل دے دی گئی ہے صوبائی وزیر صحت کی جانب سے، اور انہوں نے کہا ہے کہ متعلقہ جو لوگ ہیں وہ جلد سے جلد اس کی انکوائری مکمل کریں، اور ساتھ ساتھ نہ صرف ٹوبہ ٹیک سنگھ بلکہ ان کے علاوہ جن بھی ہاسپٹلس میں یہ کانٹریکٹ 2007 میں دیے گئے تھے اس کی کرنٹ پوزیشن کیا ہے، کیا وہ جو فیسلٹیز پرووائڈ کر رہے ہیں وہ اپ ٹو دا مارک ہے، کیا اس میں جو فیسلٹیز پرووائڈ کی جا رہی ہیں اس میں کسی قسم کی کمی تو نہیں ہے، اور اگر اس میں کسی قسم کی ایکسٹینشن کی گئی ہے جس طرح کہ اس ہاسپٹل میں کی گئی ہے اس طرح ہی اگر کسی اور ہاسپٹل میں ہے تو اس کو بھی انکوائری میں شامل کیا جائے، اور باقاعدہ طور پر اس کا ریکارڈ مرتب کیا جائے کہ وہ جو ٹیسٹ ہیں، اینجیوگرافیز جو دیگر ٹیسٹ ہیں وہ کتنے کیے گئے ہیں اور اس کے کتنے پیسے وصول کیے گئے ہیں، اور پیسے وصول کرنے کا طریقہ کار کیا تھا. اچھا فہیم، آپ نے ہمیں بتایا کہ پنجاب میں کیتھ لیبس کو مکمل پرائیویٹ کیا جا رہا ہے، تو یہ پرائیویٹ کرنے کا منصوبہ کیوں شروع کیا گیا؟ اس کا مقصد کیا تھا پھر؟ دیکھیں جو صورتحال تھی نا، جو کوئی کیتھ لیب بنائی جاتی ہے اس میں سب سے بنیادی چیز ہوتی ہے کہ ایک تو بہت مہنگی، یہ حکومتی موقف میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ کیتھ لیبس اس لیے ہم بنا رہے ہیں کہ ایک تو یہ بہت ایکسپینسو ہوتی ہے، اس کی مینٹیننس جو ہے وہ بہت زیادہ ایکسپینسو ہوتی ہے، اس کے بعد جو کیتھ لیب میں ٹیسٹ ہوتے ہیں اس کے لیے ہمیں انتہائی کوالیفائڈ ڈاکٹرز کی ضرورت ہوتی ہے. اب کون سے ٹیسٹ ہوتے ہیں اس میں؟ اینجیوگرافی ہوتی ہے، اینجیوپلاسٹی ہوتی ہے، مطلب کہ اگر آپ دیکھ لیں کہ اگر خدا نخواستہ کسی کو کوئی دل کی تکلیف ہوتی ہے تو اس کے مرض کی تشخیص جو ہے
وہ جو ہے ان کیتھ لیبس کے ذریعے دل کے امراض سے متعلق یعنی کہ تمام ٹیسٹ جو ہوتے ہیں وہ کیتھ لیبس میں ہوتے ہیں. تو اس کے لیے حکومت نے یہ حل نکالا تھا کہ ہم کیتھ لیبس جو ہیں ان کو آؤٹ سورس کرتے ہیں, اس کو چلانے کی ذمہ داری جو ہے وہ پرائیویٹ لوگوں کو دی جائے, تاکہ وہاں پر یہ ہمیں ایکسکیوز نہ ملے کہ رات کو 2 بجے ٹیسٹ کرنا تھا تو وہاں پر عملہ موجود نہیں تھا, ڈاکٹر موجود نہیں تھا. جب پرائیویٹ لوگ اس کو دیکھیں گے تو وہ پھر تمام مشینری کو اپ ٹو ڈیٹ رکھیں گے, ٹھیک ہے, اسٹاف کی اویلیبلٹی جو ہے اس کو بھی یقینی بنایا جائے گا. چلیں وہ تو یقینی ہو جائے گا